اثاثوں اور وسائل کی ساری دستاویزات پہلے ہی متعلقہ اداروں بشمول سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں۔ آج میں نے ایک بار پھر یہ ساری دستاویزات جے آئی ٹی کو دے دی ہیں۔ میں نے، میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک پائی کا حساب دے دیا۔ سب کو اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں اور میرا پورا خاندان انشاءاللہ اس جے آئی ٹی اور اس عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا۔ اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم اجمل پہاڑی، ایان علی، سولت مرزا اور اس طرح کے دوسرے ملزمان کے صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ بار بار میاں صاحب گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی بہت بڑا احسان کیا قوم کے اوپر کہ انہوں نے ایک احتساب کے لیے پیش کر دیا، تو وہ ایک اور جھوٹ ہے، ایک بتدریج جو سیریز چل رہی ہے جھوٹ کی۔ وزیر اعظم نے جے آئی ٹی کو سادہ سا جواب یہ دیا ہے کہ منی ٹریل نشتہ، میرے پلے کچھ نہیں بچا، جو تھا انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے دے چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے سامنے کیا دیا تھا جی؟ ایک قطری خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال۔ ناظرین، آج وزیر اعظم نواز شریف انفرادی حیثیت میں یعنی میاں محمد نواز شریف کی حیثیت میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ وہ جے آئی ٹی جو کہ سپریم کورٹ نے بنائی ہے پینما کیس کی تحقیقات کے لیے، جس میں شریف خاندان سے ان پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے جوابات لیے جا رہے ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جس میں ٹیکس ایویژن کے الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز اور حسن نواز بھی پہلے یہ جے آئی ٹی کے سامنے پیشیاں بھگت چکے ہیں، اور اب وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر کو بھی 24 تاریخ کو اس جے آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے۔ آج وزیر اعظم جب 3 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد جے آئی ٹی سے باہر نکلے، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں وہ موجود تھے، وہاں پر ڈائس لگا ہوا تھا، لکھی لکھائی ایک تقریر وزیر اعظم کو پکڑا دی گئی آصف کرمانی صاحب کی جانب سے، اور وزیر اعظم نے وہی تقریر کی بھی، اور ماضی میں جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز یہ کہتی آئی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمیں انصاف نہیں ملا ہے، آج اگر وزیر اعظم کی تقریر کا خلاصہ دیکھا جائے تو کم و بیش وہی تھا کہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سازشی عناصر ماضی میں بھی کچھ نہیں نکال سکے اور آئندہ بھی کچھ نہیں نکال سکیں گے۔ اور پھر اس جے آئی ٹی کے حوالے سے تو چلیں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سرخرو ہوں گے، لیکن اس سے بڑی جے آئی ٹی یعنی 20 کروڑ عوام کی جے آئی ٹی کا ذکر کیا، یعنی لگتا ایسے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس قانونی جنگ سے زیادہ سیاسی جنگ پر یقین رکھتی ہے، اور عوام کی عدالت میں یعنی الیکشن کے اندر جو عوام فیصلہ کریں گے اسی پر زیادہ انہیں اعتبار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ ڈالا کہ ان کی پیدائش سے پہلے 1936 سے لے کر ان کا اور ان کے خاندان کا احتساب ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ کرپشن کیس نہیں ہے، یہ ذاتی کاروبار کا معاملہ ہے، اس میں سرکاری خزانے میں خرد برد کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ وزیر اعظم ان کے خاندان نے جس ایک خط پر رلائے کیا، قطری خط، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب جے آئی ٹی نے 2 بار قطری شہزادے کو بلایا تو مصروفیات کی بنا پر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ جی ویڈیو لنک پر ان کا بیان ریکارڈ کرا دیا جائے، بعد میں جو جواب آیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر قطر آ کر جے آئی ٹی ان سے سوال جواب کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس جے آئی ٹی کے 2 ارکان جو ہیں وہ قطری شہزادے حمد بن جاسم سے یہ سوالات کرنے کے لیے دوحہ بھی جا سکتے ہیں۔ علی زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی پیپلز پارٹی سے ہمیں یہاں پر جوائن کریں گے۔ مفتاح صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ مفتاح صاحب یہ بتائیے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا، پھر بعد میں اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں بیٹھیں اور ٹی او آرز بنتے رہے، اتفاق نہیں ہو سکا، بہرحال سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، جے آئی ٹی بن گئی، تو آج اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے بعد بھی یہ کیوں سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سازشی عناصر ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں جو ماضی میں بھی شکست کھا چکے ہیں اور آئندہ بھی شکست کھائیں گے، سازش کیوں لگتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہر بار؟ شکریہ سعدیہ۔
دیکھیے ایک تو آپ اگر تھوڑا سا پچھلے 4 سال کے اوپر نظر ڈالیں کہ الحمدللہ اللہ تعالی کی مہربانی سے نواز شریف کو تیسری مرتبہ جب پاکستان کے لوگوں نے الیکٹ کرا اور تمام پولز کے مطابق الیکشن کے رزلٹ آئے اور پوری انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا، آف سائڈ آبزرورز نے کہا کہ الیکشن صحیح ہیں، اور جو لوگ تھے فخر الدین ابراہیم وغیرہ اور جو دوسرے لوگ تھے وہ سب کی مشاورت سے بنے گئے تھے، پیپلز پارٹی کی بھی شامل حال تھی مرضی اور پی ٹی آئی کی بھی تھی، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن میں بے ایمانی ہوئی، کچھ عرصے بعد کہا اور اس کے بعد دھرنا کرا اور ایک طویل دھرنا ہوا جس کی وجہ سے حکومت کی ٹانگ کھینچی گئی اور حکومت کو کام کرنے سے روکا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا رہا ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کے ہاتھ کو روکا گیا ہے کام کرنے سے، اور یہ 4 سال ہم نے نکالے ہیں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ کنٹراورسی نہیں ہوئی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہو، کبھی بھی ہم کو سپیس نہیں دی گئی کہ اب ہم کھل کے کام کر سکیں۔ تو میاں صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ ہم کو 4 سال سے کام نہیں کرنے دیا ہے اور کچھ نہ کچھ بات تھی۔ اب یہ پیناما کی جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ کوئی کرپشن ہے، تو آج میاں صاحب نے بھی کہا ہے اور سب لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ کوئی الزام تک نہیں ہے میاں صاحب کے اوپر یا پی ایم ایل این کی نون کی حکومت کے اوپر پچھلے 9 سال میں پنجاب میں یا 4 سال میں فیڈرل کے اندر کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی کک بیک لیا ہو یا کوئی رشوت لی ہو یا کوئی کمیشن لیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہے ایک نجی بزنسز کی کہ بھائی آپ نے فلیٹ کیسے لے لیے 2006 میں یا جب بھی آپ نے وہ کہتے ہیں کہ لیکن معاملہ تو یہی ہے نا کہ یہ وہ سوال جواب جو ہو رہے ہیں کہ جی یہ اس ٹائم کے ہیں جب ان کے پاس اقتدار تھا، کہ اس ٹائم پہ پیسہ باہر گیا، اس ٹائم پہ جائیدادیں بنی، تو آیا سرکاری پیسہ استعمال ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، سوال تو وہیں پر آتا ہے نا، ٹائم فریم تو وہی ہے۔ دیکھیں نہیں دیکھیں سعدیہ، اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہوتی کہ سرکاری پیسہ استعمال ہوتا یا کوئی کرپشن ہوتی تو کوئی ایک، میں کہتا ہوں ایویڈنس نہیں لیکن کوئی کریڈیبل ایکیوزیشن تو ہے نا کہ بھائی فلاں یہ ہوا، فلاں وہ ہوا، ادھر سے کمیشن لے لیا، کوئی ایسی بات نہیں آ رہی الحمدللہ، کیونکہ کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور یہ ثبوت یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جانے کو تیار ہیں۔ جب پرویز مشرف صاحب کو عدالت نے بلایا تھا تو ان کی کمر میں ایک درد ہو گیا جو ناگزیر ہو گیا ایسا کہ پھر وہ ان کو ہسپتال جانا پڑا اور کورٹ میں نہیں پہنچے۔ نواز شریف جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی کے اندر بیٹھ کر چلے گئے آج جے آئی ٹی کے اندر، بلو بک میں جو پروٹوکول دیا تھا وہ بھی نہیں لیا اور انہوں نے جا کے جواب دے دیا۔ حسین نواز شریف 6 مرتبہ بیٹھ چکا ہے، لیکن مشرف صاحب بھی اے ٹی سی میں پیش ہوئے، اور اتنی سی بات آخری بات کمپیریزن اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ دونوں کیسز کی نوعیت مختلف ہے۔ I have to move on۔ میں علی زیدی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ یہ جو آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے، نتھیا گلی میں وہ موجود تھے اور انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے، جو تجزیہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ٹائم تھا جب مریم بی بی نے ٹویٹ کر دیا تھا جب دسمبر میں نئے آرمی چیف آئے، اور پھر جب نئے چیف جسٹس صاحب بھی آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اندھیرے چھٹ گئے ہیں، اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ دونوں جو ادارے ہیں یہ ہماری سائٹ پر ہیں۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم جب سازشوں کا ذکر کرتے ہیں اور وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سب کچھ پردے کے پیچھے رہ جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا، کٹ پتلیاں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی، تو کیوں ایسا لگ رہا ہے تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو کہ یہ فوج کو اور ہماری جوڈیشری کو یہ ملائن کرنے کی آج کوشش کی گئی ہے وزیراعظم کی تقریر میں ان جملوں سے؟ علی زیدی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، علی زیدی صاحب کو آواز نہیں جا رہی، آواز ان کی کرتے ہیں کوشش کہ جی ہم تک پہنچ سکے۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں نہیں رکھیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وزیراعظم صاحب کی آج کی تقریر میں جو چند ایک جملے تھے اس میں یہ شاید امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جو پہلے جوڈیشری تھی یا پہلے آرمی چیف تھے، مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کے بعد ایسے لگا کہ شاید انہوں نے چین کا سانس لیا ہے ان کے جانے کے بعد، اور نئے آرمی چیف اور نئے چیف جسٹس صاحب کے آنے کے بعد یہ ٹویٹ کیا کہ جی اندھیرے چھٹ گئے ہیں، اور اب ایسا ہے کہ یہ سازشوں کا جب اشارہ کرتے ہیں تو فوج اور جوڈیشری کی طرف کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ کو ذرا سنواتے بھی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، ایگزیکٹ ان کے الفاظ کیا تھے، ذرا سنیے۔ لیکن اس تقریر کے اندر جو سب سے شرمناک بات تھی وہ یہ کہ یہ اس کو ایسے بنا رہے ہیں کہ کوئی سازش ہے ان کے خلاف، اور سازش کون کر رہا ہے؟ دو ہی طرف ان کی اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے یا فوج اور عدلیہ مل کے۔
मैं इनको पहले याद कराना चाहता हूं कि जब नए चीफ जस्टिस आए थे और जब नए आर्मी चीफ दिसंबर में आए थे तो मरियम नवाज की ट्वीट थी कि अंधेरी निकल गई, तूफान निकल गया, यानी कि अब हालात अच्छे हो गए, मीनिंग कि वो आर्मी चीफ भी आए हैं और वो चीफ जस्टिस भी आए हैं जिनको इनके ऊपर पूरा एतमाद है। अब हालात अच्छे हो गए हैं। ये इमरान खान साहब का तबसरा था वज़ीर आज़म की तकरीर पे। इस्लामाबाद में फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। अली, सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गई थी बट गालिबन आपको उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी। ये जो साजिशों की जानिब इशारा है और आपको लगता है कि ये दो फोर्सेस जुडिशरी को लेकर, फौज को लेकर इस वक्त मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और अगर हम फौज की बात करते हैं तो जैसे अभी हमने डॉन लीक्स में देखा है कि वो तो एक शायद भरपूर मौका था फौज के पास कुछ करने का, जब उसमें नहीं किया तो यहाँ पे तो हम फिर कह सकते हैं कि फौज इम्पार्शल हमें नजर आ रही है। असल में बात यह है कि ये जितनी कहानी आप हम लोग सुन लें, डिस्कस कर लें, बैठ के बात कर लें, सारा कुछ कर लें, असल बात यह है कि मनी ट्रेल नहीं है। नो ट्रेल गो टू जेल, ये है गेम। आप समझ आ रही है? नो मनी ट्रेल, मनी ट्रेल और जेल, ये कहानी है। मनी ट्रेल है कोई नहीं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जी साजिशों की फैक्ट्री अगर नहीं रुकी तो मुल्क के खतरे में हो गया। ये तो अल्ताफ हुसैन बातें करता था, तो नवाज शरीफ भी वही बातें करना शुरू कर दिया। मनी ट्रेल दे दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मनी ट्रेल नहीं है, अब ये फंस गए। अब इसके बाद ये जितनी कहानियां बनाएंगे कि जनाब पता नहीं जेआईटी साजिश कर रही है। जेआईटी ने तो ये लिख दिया है, मैं तो ये हंस रहा था कल सुन के भी, पढ़ के भी परसों, कि जेआईटी कहती है कि जी एविडेंस में टैंपर किया जा रहा है। ये जेआईटी कह रही है कि एविडेंस में टैंपर कर रही है हुकूमत। एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, साथी आप नहीं कह रही, ये जेआईटी कह रही है। जेआईटी किसने बनाई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हैंड पिक। अगर यही कह रही है जेआईटी, तो मेरा फिर एक आजिजाना बड़ा एक कॉमन सा मासूमाना सवाल सुप्रीम कोर्ट से, अब रह क्या गया है? निक्सन को वाटरगेट स्कैंडल में टैंपरिंग ऑफ एविडेंस में फारिग किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि कोई जेआईटी के काम में रुकावट डालेगा तो फिर वो हमारे काम में रुकावट डालेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट वजाहत के साथ कह चुकी है। लेकिन ये इस वक्त फौज और जुडिशरी की तरफ इशारा क्यों है बकौल इमरान खान? अगर वाकई ऐसा नहीं वाकई मुझे बता दें, आप पीएमएलएन वाले साहब मुफ्ता भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे हमशहरी भी हैं कराची से, कि जी कौन साजिशी फैक्ट्रियां किसकी हैं, बता दें। फिर हो सकता है मियां साहब किसी और की बात कर रहे थे, हमने तो कोर्ट में लेके गए, कोर्ट में इन्होंने, हो सकता है तहरीके इंसाफ की बात कर रहे हो, वो कह रहे थे ना कि अवाम की अदालत में ये लोग आएंगे नाकाम हो जाएंगे। अवाम की अदालत में इसका फिर एक काम करते, सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते, बल्कि थाने एफबीआर सब बंद कर देते, बस अब आ जाएगी अवाम की अदालत में हर रोज। ये इंस्टीट्यूट, ये एक बड़ा, एक इतना अहमकाना जवाब होता है। जी हम अल्लाह को जवाब दें। मैं एक छोटा सा कहते हैं, हम जी अल्लाह को जवाब दें, आप क्यों जवाब दें? वो मेरे भाई, अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए ना तो आप पुलिस वाले को जवाब दे होते हैं। मतलब देखिए, अगर आप अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बड़े माजी करीब के वाकयात और जुमले हमारे सामने बयानात मौजूद हैं कि जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तानियों तुमने वोट दिया है, तुम्हारा मैंडेट है और देखो तुम्हारे मैंडेट के साथ क्या हो रहा है। ये दानियाल अजीज ने कल ही कहा है। फैसल करीम कुंडी साहब मुझे बताएं कि आप कानूनी जंग के मूड में नहीं है, या वो जो कहते हैं कि जी मुकम्मल कर लें अली जी जी। मैं कुंडी भी बहुत अच्छे, कुंडी भाई के साथ एक इजाजत के साथ, ये जो भी मुफ्ता साहब कह रहे थे कि जनाब वो दहरी के सामने धरना दिया और जुडिशरी जो भी था सारे उन्होंने फारिग कर दिया और कहा कि कुछ उसमें पेजेस बेज़ाब्तियों के भरे हुए हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, लेकिन बेज़ाब्तियों के पेजेस भरे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता 2.5 करोड़ वोट गायब हो जाता है बगैर मुनज़्ज़म कैसे? वो शायद सुप्रीम कोर्ट के वो ऑनरेबल जजेस को ज्यादा पता होगा, मेरी तो इतनी अक्ल नहीं है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है। इलेक्शन पे भी जाते हैं, क्योंकि आज वजीर आजम साहब ने कहा कि 2013 से ज्यादा वोट जो हैं, ज्यादा मैंडेट 2018 में हमें हासिल होगा।
فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ قانونی جنگ کے موڈ میں نہیں ہے یا قانونی جنگ کی اس طریقے سے تیاری نہیں ہے؟ گو کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی دستاویزات ہیں جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں ہر ادارے کے پاس موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں بشمول سپریم کورٹ کے، لیکن پھر بھی آج میں GIT کے اندر جواب دے کر آیا ہوں کہ صرف اور صرف الیکشنز کا انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت، جو عوام کی عدالت کی بار بار بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سعدیہ، آج کی پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، اور اتنا ٹائم گین کر رہے ہیں کہ الیکشن میں ہم موڈ میں، اور ارلی الیکشن نہیں کال کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ارلی الیکشن کال کرنے کی پوری کوشش ہوگی کہ سینٹ کا الیکشن یہ گزاریں اور اس کے بعد ارلی الیکشن کال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی ٹائم ہے، اور یہ کوشش بھی کریں گے کہ جون جولائی سے پہلے کریں، کیونکہ پھر دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہوگی، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، تو اس سے پہلے کوشش کریں گے یعنی سینٹ کا الیکشن اور اس سے پہلے کچھ پروجیکٹس جو اناؤنس کیے ہیں پروجیکٹ کو بھی شاید وہ کر دیں، لیکن بجلی کے حوالے سے ہو، لیکن وہ لوڈ شیڈنگ سے پہلے، سینٹ کے بعد اور لوڈ شیڈنگ سے پہلے کچھ اپنا، ان کی اپنی پلاننگ بھی، میرا اپنا خیال ہے ایسے کریں گے۔ لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے ایک پرائم منسٹر جو کہ اپنے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں، میں 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو سپیچ کوئی جو لکھی ہوئی سپیچ تھی اس میں ایسے کوئی پوائنٹ تھے جس میں بندہ کہے کہ کوئی ایسی ٹیکنیکل پوائنٹس جس کو ان کو پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ سپیچ تو ایک نارمل سپیچ تھی، وہ تو ایسے بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بھی وہ نہیں دی۔ لیکن ماضی میں کافی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ گئے نا، جو اچھل رہے ہیں، جو میڈیا میں ریکارڈ ہو گئے۔ فرینکلی اسپیکنگ مجھے خود بھی جو ہے GIT سے کچھ حاصل ہوتا نظر، میرا ذاتی خیال ہے مجھے حاصل ہوتا نظر ہے، لیکن GIT نے کم از کم ایک کمال یہ کر دیا کہ نواز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا اتنے عرصے میں 4 سال میں پارلیمنٹ کو اتنا ٹائم نہیں جتنا GIT کو دے دیا۔ اگر ان کی اگر آپ آورز نکالیں، ٹھیک ہے نا، وہ نکالیں، اور آج جتنا ٹائم دیا میرے خیال میں پارلیمنٹ سے زیادہ انہوں نے GIT نے، تو پارلیمنٹ کو اتنا ٹائم دیا ہوتا تو فائدے میں رہتے آپ لوگ بھی۔ میں کہتا ہوں کہ زیادہ اگر ٹائم دیتے آج نہیں ایسی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ کو ٹائم دیتے ہو، پارلیمنٹ ان کا دیکھیں، اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے پارلیمنٹ، اس کو ٹائم نہیں دیا، لیکن اگر GIT نے ان کو بلایا تو شاید دوبارہ اگر بلایا کیا پتا، اب یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ بلائے یا پھر یہ۔ اچھا، ویسے کچھ اطلاعات جو باہر آتی ہیں نا، جو پتہ چلتی ہیں میڈیا میں، کچھ ٹکرز چل رہے تھے جو میں آج دیکھ رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے وہ آپ آج ہی کر لیں مکمل، کیونکہ وہ بہانہ بنا رہے ہیں عمرے کا اور نکلنے کے چکر میں کہ میں سعودیہ کس طریقے سے عمرے، اب ڈیفینیٹلی جب وہ عمرے کا نام آئے گا تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ ظلم ہو رہا ہے اور ایک مقدس جگہ پہ جا رہے اس کو جانے نہیں دے رہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز بھی ان کے پاس ہے کہ وہ کہیں کہ میں آخری عشرے میں جو ہے عمرے پہ جا رہا ہوں۔ وہ تو جاتے ہوتے ہیں نا، ہر سال جاتے ہوتے ہیں، نہیں لیکن کچھ 1 سال 2 گئے بھی نہیں تھے، میرے خیال میں 2 سال پہلے تھا جب وہ، لیکن اچھی بات ہے عمرے کرنی چاہیے، اس سے کوئی ان کو روکنا نہیں کہ عمرے نہ کریں، لیکن یہ عمرے سے بھی یہ بھی زیادہ کہ آپ نے جواب دہ ہونا ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ آپ نے جس طریقے سے، آپ عوام کی عدالت کی بات کریں، 2018 میں زیادہ مینڈیٹ لینے کی بات کریں، دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہے، ہم بھی کہتے ہیں PJT ہے، باقی جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ ہم مینڈیٹ زیادہ لے کے آئیں گے، زیادہ ووٹ لے کے آئیں گے، زیادہ ممبرز لے کے آئیں گے، ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک حق بنتا ہے۔ نواز شریف اس وقت مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہوئے ہیں GIT کے حوالے سے، لیکن اس سے نکل نہیں سکتے۔ ہم بھی پچھلے جب حکومت میں تھے ہم بھی یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ سیٹیں لے کے آئیں گے اور ہم نے ڈیلیور کیے اور عوام کی عدالت میں جائیں گے، لیکن لوڈ شیڈنگ نے ہمیں جس طریقے سے مار دی وہ نہیں ہو سکا، وہ اس دور میں اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، ان کو ہم سے زیادہ مار پڑی ہے۔ رائٹ، آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جس طریقے سے آپ کو ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ 24 تاریخ کو وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر کو بھی اس GIT نے طلب کر لیا ہے، اور پرسوں شہباز شریف صاحب CM پنجاب بھی اس GIT کے سامنے پیش ہوں گے۔ ویسے جو CM پنجاب کے آفس کی جانب سے کلیریفیکیشن ایشو کی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ he has not been summoned, he has been asked to assist۔ ویسے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بریک میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا آن کیمرہ کریں، ویورز کے لیے کریں، اور پھر میں مفتہ صاحب سے اس کا جواب لوں گی۔ مفتہ صاحب شاید میرے خیال میں کراچی میں بیٹھے، ان کو شاید اتنا پتہ نہ ہو، لیکن مسلم لیگ والے ہمیں سے ایک سازش بناتے ہیں، اور وہ دیکھیں چاہے وہ اس کا تھا مشاہد اللہ صاحب کی تھی، یا پھر دیکھیں انہوں نے جو نہال ہاشمی کو کیا، اب انہوں نے جو ہے رانا ثناء کو کہا کہ جی وہ شہباز شریف کو بولیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اگلے دن آ گیا، اور اگلے دن ہی آ گیا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی خواہش پوری ہو گئی، ان کو بلا لیا، کیا شہباز شریف صاحب سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، بھائی کو سائڈ پہ کر کے خود کے شاید وزیر اعظم بن جائیں، ڈسکوالیفائی ہو جائیں، ایسی چیزیں۔ اب دیکھیں آج ایک بھائی پیش ہو گیا تو سب کچھ، کیا ضرورت تھی کہ رانا ثناء نے اسٹیٹمنٹ دی کہ شہباز شریف کو بلائیں؟ چلیں مفتہ صاحب اس کا ذرا جواب دیجیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ GIT نے اگر بہت چیزیں جاننی ہیں، لگتا ہے شریف خاندان پہ وہ PhD کر رہے ہیں، تو پھر وہ شہباز شریف صاحب کو بلا لیں۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو طلب کر لیا، تو اس کے پیچھے جس سازش کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں میاں صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، بڑے میاں صاحب، اور پھر شہباز صاحب آ جائیں آگے۔
ایک تو یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن کے میرے خیال سے JIT جو ہے وہ سمن ایشو نہیں کرتا. رانا ثناء اللہ جس بات کی کر رہے تھے نشاندہی وہ یہ کر رہے تھے کہ اس JIT نے میاں نواز شریف کے جو بھائی ہیں عباس شریف جن انتقال کر گئے ان کی بیوہ کے بھی ٹیکس ریکارڈز منگوائے ہیں. میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کے 1970 کے انکم ٹیکس ریکارڈز منگوائے ہیں. شہباز شریف کے بیٹوں کی میرے خیال سے کمپنیاں اور جس سے تعلق ہو یا جس کے اندر کوئی ایک ڈائریکٹرشپ ہو یا کوئی جو اگر کوئی تعلق کا شبہ بھی ہو اسی 40 کمپنیاں انہوں نے اس سے SSCP سے ریکارڈز منگوائے ہیں. یہ ایک بڑا فشنگ ایکسرسائز ہو رہی ہے, فشنگ ایکسپیڈیشن ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹک کر لیں. تو اس حساب میں اس کانٹیکس میں شاید میرے خیال سے ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہوگا یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, اور شہباز شریف کو بھی بلا لیا تو وہ بھی حاضر ہے. اب یہ تو یہ بات کرنا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کوئی کنسپریسی ہے وہ تو عجیب سی بات ہے. میاں نواز شریف ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں, ہم یقین رکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے, اور میں دل و جان سے یقین رکھتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے شریف النفس آدمی ہیں. کوئی بھی ان کے اوپر جو الزام ہے, خدا نخواستہ الزام بھی نہیں ہے, سچی بات ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ یا کوئی کرپشن یا کوئی کک بیکس یا کوئی رشوت یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ منی ٹریل کی بات کر رہے ہیں. 1980 میں حسین نواز شریف کے دادا نے کیسے فیکٹری لگا لی. تو میرے خیال سے سپریم کورٹ نے JIT بنائی ہے کسی چیز کی تحقیقات ہو رہی ہیں, پھر کیا ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں الزام بھی نہیں ہے. آج ایسے وزیر اعظم صاحب نے تقریر میں کہا کہ کوئی کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے. یہ بالکل نہیں, بالکل کرپشن کا بالکل کیس نہیں ہے. کرپشن کے اندر تو اگر حکومت کے خدا نخواستہ کوئی رشوت ہوتی ہے یا کوئک بیک ہوتا ہے, یہ بات کر رہے ہیں منی ٹریل کی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, 2 ایگزامپل جلدی دے دیتا ہوں. ایک تو جیسے کہ عمران خان صاحب نے مکان لیا بنی گالا میں, عمران خان نے بنی گالا میں مکان لیا. جب ہم سپریم کورٹ میں گئے, حنیف عباسی صاحب گئے, تو خان صاحب نے اس کی مینٹینیبلٹی چیلنج کر دی, جبکہ خود خان صاحب ہمارے خلاف میں منی ٹریل جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کہی. تو یہ ایک بڑا دوغلا سا ایک وہ تھا, لیکن چلیں اس کو چھوڑیں. خان صاحب ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکے اور کہا کہ 15 سال کی رسیدیں دینا مشکل ہو گئی ہیں. راشد خان صاحب کے لیٹر لے کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ راشد خان نے پیسے دیے, لیکن اور جمائمہ بی بی نے راشد خان کو پیسے دیے. اٹ ٹرنز آؤٹ کہ راشد خان نے 9 مہینے پہلے پیسے دے دیے تھے اور پورے پیسے کا ابھی تک حساب نہیں ہو پایا. اب جو ایک لیٹر جمع کروایا جب جمائمہ خان صاحبہ کی طرف سے, بٹ مفتیٰ صاحب ابھی میں کیونکہ وزیر اعظم کی بات کریں, آپ خان صاحب کی بالکل بات کریں, آپ کو بالکل پورا حق حاصل ہے خان صاحب کی بات کریں, خان صاحب مجھے پتا ہے کہ لیکن آج کیونکہ وزیر اعظم پیش ہوئے ہیں تو میرا سوال صرف وزیر اعظم انہوں نے پارلیمان میں ایوان میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی, ذرائع بتائے تھے. اگلے روز ان کے وکیل نے کہہ دیا تھا سپریم کورٹ میں کہ یہ تو سیاسی بیان تھا. جی سعدیہ, میں جانتا ہوں کہ چینل 92 پہ زیادہ عمران خان صاحب کی منی ٹریل کی بات نہیں ہوتی, لیکن بہرحال اجازت دیں اگر تو وہ چلیں چھوڑ دیں. بالکل کریں, کیوں نہیں ہوتی, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں مفتیٰ صاحب. آپ خود عمران خان صاحب سے بھی اسی طریقے سے سوال اٹھایا جاتا ہے جو وزیر اعظم صاحب سے یا آپ کی پارٹی سے ہوگا. نو, دس از ایبسولوٹلی رانگ. آپ برا نہ لگائیں سعدیہ, آپ برا نہ لگائیں, میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے اب گزارش یہ ہے کہ اگر ایک پاکستان کے اندر ایک آدمی 10 کروڑ روپے کا مکان بیچتا ہے یا خریدتا ہے مکان, تو عموماً اس کا جو DC ریٹ ہوتا ہے وہ 1 کروڑ روپے ہوتا ہے. 9 کروڑ روپے اگر آپ وصول کرتے ہیں تو ان آفیشل ہو جاتے ہیں, تو اس کی منی ٹریل تو وہیں پر کھو جاتی ہے. اسی لیے خان صاحب بھی اور دیگر دوسرے لوگ ہیں, ان کو منی ٹریل پاکستان میں بزنس مینوں کو دینا بھی بہت مشکل ہے. میرے سوال کا جواب تو آئے گا نہیں علی زیدی صاحب, پھر آپ ہی عمران خان صاحب کا جواب دے دیں جو وہ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں سارے جواب دیتا ہوں. میں بھی ویسے ماشاءاللہ ہاں میرا سوال فرق تھا. اگر میں آپ کا سوال میں مس کر دیا, بھی آپ بالکل اسی طریقے سے کرٹیسائز کریں جیسے وہ نواز شریف صاحب کو کرتے ہیں, کبھی کوئی ممانعت نہیں. یہاں پہ میرے پروگرام میں تو ایٹ لیسٹ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, آپ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب پروگرام میں بات کریں, کھلی صاحب بھی. جی علی زیدی صاحب, جی بالکل آپ کے پروگرام میں بالکل. میں کچھ کہہ سکتا ہوں اگر اجازت دیں. اتنے بڑے سینئر ممبر میں لیں نواز شریف کے, ساتھیہ بڑے ابھی میں یہ کمال کی بات ہے. ویسے کمال تو دیکھیں ذرا آپ, سورس آف فنڈز بھی نہیں ہے, منی ٹریل بھی نہیں ہے, اور ایمان کے اوپر بھی بات کر لی اپنے مفتاح بھائی نے کہ جی نواز شریف نے کوئی کرپشن بھی نہیں کی. اچھا 1970 سے حساب منگا رہے ہیں, بڑا جی ظلم ہو رہا ہے. میرے بھائی یہ جو 1970 سے یا ابا جی کا ذکر کون لے کے آیا تھا؟ یہ تو خود وہ لے کے آئے تھے نواز شریف. میرے ابا نے فیکٹری لگائی, کیا ضرورت تھی سب بولنے کی, سیدھا کاغذ دیتے پتہ چل جاتا. ابا نے خریدے تھے اپارٹمنٹ 1990 میں. بھائی تو آپ کہہ رہے 2006 میں خریدے, تو پھر آپ 1900 اب تو کی فیکٹری کب بھی کی تھی؟ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا آپ نے؟ اور جو 2 انہوں نے ٹی وی کے اوپر 2 مرثیے پڑھے تھے,
اگر وہ کوئی مرثیہ سنا دے کہ اتنا ظلم ہوا ان کے اوپر، اور ہوا بھی کہ جی مشرف نے گھر بھی بند کر دیا، ماڈل ٹاؤن بھی بیچ دیا، اور 71 کی جنگ میں 71 میں ایسٹ پاکستان میں اس میں بھی ہم نے نقصان کیا، لیکن کمال کیا ہے ہمارا اتنا اربوں خربوں کا نقصان ہوا، لیکن جب ہم حکومت میں آئے وہ ہم نے خربوں کا نقصان بھی پورا کیا اور اس کے اوپر ہزاروں خربوں کرب کما بھی لیے. خود یہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ باتیں کی. اس کے بعد جب چلے گئے سپریم کورٹ میں وہاں قطری لیٹر لے آئے. اتنا کمپلیکیٹ کرنے کی وجہ ایک ہی ہے، یہ ڈریگ کرنے کی وجہ ایک ہی ہے. میں کنڈی صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ قطری خط کی بات کرتے ہیں، مفتاح صاحب نے وہ اس کے راشد خان کے خط کی بات کر دی. عمران میں بہت زبردست، تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. میں تو بھول گیا تھا کیونکہ عمران خان تو جے آئی ٹی کے سامنے نہیں ہے نا، جے آئی ٹی کے سامنے تو نواز شریف ہے، اس لیے میں ان کا جواب دے رہا تھا. اب جو مفتاح صاحب نے عمران خان صاحب کے اوپر بات کی اس میں بھی فیلئر ہے. دو باتیں یاد رکھیں، نہ کبھی عمران خان حکومت میں رہے ہیں، نہ کبھی اقتدار کی کرسی میں بیٹھے ہیں، اور ان کی انکم ٹیکسیبل ڈکلیئرڈ انکم ٹیکسڈ انکم تھی، جو کہ وہاں کرکٹ کھیل کے کیری پیکر اور لنڈن میں کمائی، وہاں لیا، وہاں سے پیسے یہاں آئے، بینکنگ چینلز کے تھرو آئے. یہاں سے کبھی نہیں باہر جا کے لندن میں اپارٹمنٹ، وہاں سے پیسے بیچ کے پراپرٹی یہاں خریدا. اچھا آپ کو نہیں ہوتا تو آپ کورٹ میں لے گئے تو ٹھیک ہے، کورٹ میں ہم نے وہ بھی منی ٹرے جمع کرا دی، اور جمائما کے جو بوروئنگ تھی میاں بیوی کے بیچ میں وہ بھی ہم نے جمع کرا دی. وہ بھی سپریم کورٹ ہمیں بھی فارغ کر دے گا اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کھڑے ہو کے کہ سپریم کورٹ بڑا ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ایک میلیفائڈ انٹینٹ کے اوپر بلیک میل کا. میں تو نہیں کہہ رہا، کرے سپریم کورٹ، اگر ان کا حق یہ چلے گا کرے، ہم سپریم کورٹ میں جواب جمع کرائیں گے. ہم تو ایک دفعہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی سپریم کورٹ میلیفائڈ ہے. یہ تو سپریم کورٹ کو کبھی چنے چبوا رہے تھے لوہے کے، کبھی جے آئی ٹی کو یہ کہتے ہیں کہ جی جے آئی ٹی ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ. یہ تو یہ کر رہے ہیں. کچھ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ بادشاہ آدمی جو مرضی کہیں. مجھے جی مفتاح صاحب بات کر لیں، پھر میں کنڈی صاحب سے بھی بات کروں گی. جی فرمائیے. جی میں اتنی گزارش کر رہا تھا کہ علی بھائی کی یہ بات کہ کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ کبھی چیف منسٹر نہیں رہے یا پرائم منسٹر نہیں رہے، لہٰذا ان کا احتساب نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو ٹیکس ٹریل نہیں دینی. یہ میں نے نہیں کہا، مطلب کہ I did not say that. میں نے ابھی آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا کہ آپ نہیں رہے نا، ان کی انکم جو ہے وہ تو کرکٹ کی ہے. بزنس مین تو مستثنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. خان صاحب کی انکم جو بھی ہے آپ منی ٹریل دے دیں نا. دیکھیں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں، دو چیزیں گزارش کر دوں. ارے دے دی منی ٹریل، ہم نے دے دی منی ٹریل سپریم کورٹ میں. جی نہیں دیکھیں خان صاحب نے 20 لاکھ روپے کا ایک مرتبہ یہاں پر وہ بھرا تھا، جو اپنے پیسے وائٹ کروائے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ایڈمٹ کرا کہ ہاں میں نے کچھ ٹیکس نہیں بھرا ہوا، اب میں 20 لاکھ روپے بھر رہا ہوں اور اپنے پیسے وائٹ کرا رہا ہوں. یہ بھی خان صاحب نے کرا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے ماضی میں کبھی نہ کبھی انہوں نے ٹیکس نہیں بھرا ہوگا. دوسری بات یہ ہے جو منی ٹریل انہوں نے دی ہے. اچھا مجھے ذرا فیصل کریم کنڈی صاحب سے ذرا یہ چیز پوچھ لینے دیں. یہ جو آپ دونوں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. خان صاحب کے حوالے سے علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جی منی ٹریل ہم نے جمع کرا دیا، ان کا نہیں آ رہا. کنڈی صاحب آج بھی دانیال عزیز لیگی رہنما یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی ہمیں تو پوچھ رہے ہیں، ہم تو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی اشتہاری خان، مفرور خان، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اس کے لیے انصاف کچھ اور ہے، ہمارے لیے کرائٹیریا انصاف کا کچھ اور ہے. تو یہ اس وقت یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دونوں کیسز لگے ہیں نا، چل رہا ہے. اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دانیال عزیز صاحب، ان کو میں کہتا ہوں کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں، یا مسلم لیگ کے حکومت کے لیے میں کیا سوال. عمران خان صاحب کا گھر بنیگال اسلام آباد میں ہے، وہ انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان کی جورسڈکشن کے انڈر آتے ہیں. وہ آج اسلام آباد تشریف لے آئے ہیں، وہ وانٹیڈ ہیں کورٹ کے لیے. چودھری نثار صاحب غیرت مظاہرہ کریں، ہمیشہ کہتے ہیں بہت جو ہے نہیں، تو پھر سپریم کورٹ کو یہاں پہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہمیں کچھ اور کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو کیوں نہیں اسلام آباد کی پولیس جاتی گرفتار کر کے لے آتی؟ تو یہ کرے نا. پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ جی وہ چھپ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، نہیں چھپ رہے. وہ تو آج بنیگالہ میں حکومت ہے، پکڑ لینا پھر. آج بنیگالہ میں ہے نا، چودھری نثار صاحب کے انڈر اسلام آباد کی پولیس، تو پکڑ کے پیش کرا دیں. پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، اپنے منسٹر کو نہیں کہتے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے گرفتار کرا کے پیش کر دو کیونکہ وہ ملزم ہے. تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے. جو اشتہاری خان کہتے ہیں، اشتہاری خان ہے، جو بھی ہے، جو خان بھی کہیں، میں ان کو ڈیفینڈ کریں، لیکن عدالت ان کو کہا ہے کہ پیش کریں. اگر کسی اور شہری کا ہوتا تو آج اس کا گھر جو ہے الٹا کر دیتے یہ لوگ، ان کے بھائیوں کو بھی گرفتار کر دیں، ان کے والد کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. جب وہ ہے سامنے بیٹھا بھی وہ کہتا ہے جی ہم تو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کدھر ہیں وہ. آج اسلام آباد میں ابھی بنیگالہ میں آج ہوں گے. یعنی وہ صرف پولیٹیکل گیم ہے، صرف پولیٹیکل گیم سکورنگ ہے، صرف پولیٹیکل گیم سکورنگ ہے، اور کچھ نہیں ہے. سارا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. صرف جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے دلائل دے رہے ہیں.
JIT کے باہر کھڑے ہو کے دھمکیاں دینا ہے JIT کو, کبھی JIT کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں. جب آپ ان سب چیزوں کو دھمکیاں دیں گے پھر انصاف کون دے گا ہمیں؟ انصاف ہم کہاں سے, کس کو کہیں گے انصاف دیں؟ پھر تو آپ کہیں کہ جی اس نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا, غلط ہے, الیکشن کمیشن بھی غلط ہے, JIT بھی غلط ہے, سپریم کورٹ بھی غلط ہے, پھر کون انصاف دے گا؟ کہاں سے ہم جائیں گے انصاف لینے کے لیے؟ یہ چیز اب جو کہہ رہے ہیں مفتی عثمانی صاحب جی وہ ٹیکس مانگ رہے 77 کے یا 70s کے, بھائی آپ نے تو شروع آپ نے خود کہا تھا, آپ نے خود 70s شروع کیا کہ ہم تو ایسے ہیں, پھر ہمیں پیپلز پارٹی نے بہت نقصان دیا, بھائی ہمارا تو یہ ہو گیا. بھئی آپ کو جس شخص نے دیا اس کو تو آج بھی ذکر کیا نا, دیکھیں آپ نے کہا ہمارے گھروں پہ قبضے کر دی, ہمارے گھروں پہ قبضے کر دی, تو اس شخص کو تو آپ نے باہر بھیج دیا ہے. چودھری سار صاحب نے کہا تھا وہ علاج کے لیے گئے ہیں, ہم اس کو واپس لیں گے, آج کریں اس کا ریڈ وارنٹ ایشو کریں, اس کو واپس بلائیں پاکستان. کیوں نہیں بلاتے ان کو پاکستان؟ اچھا چلیں, پیپلز پارٹی سے رحمان ملک صاحب یاد آ جاتے ہیں, گو کہ ان کا خود کا نام پینما لیکس میں ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ان کی جو رپورٹ ہے جس میں باقاعدہ طور پر شریف خاندان کے پیسے کے حوالے سے کون سی چیز, کتنا پیسہ کہاں سے آیا, کیسے گیا, باقاعدہ فلو چارٹ ہے. اور جو لوگ جانتے ہیں, اس رپورٹ کو پڑھ چکے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ جی شریف خاندان کے لیے اس رپورٹ سے بچنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. مفتاح صاحب سے اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مفتاح صاحب یہ رحمان ملک رپورٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ اب ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے 23 تاریخ کو, اور گو کہ اب سیاسی مخالفین ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, آج بھی نام لے کر وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ ان کے دور میں بڑے ظلم روا رکھے گئے, لیکن اس وقت تو یہ FIA میں تھے, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز پہ یہ FIA کی کاروائی تھی, انویسٹیگیشن چلی تھی. اور رحمان ملک رپورٹ میں باقاعدہ طور پر صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ انکشاف کیا گیا, فلو چارٹ دیا گیا کہ کیسے کس طریقے سے شریف خاندان نے پیسہ کہاں سے کہاں کیا, کب, کیسے, کس طریقے سے جائیدادیں خریدی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک, میں خیال سے 9 یا 10 سال کے عرصے تک پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ اس ملک کے حکمران رہے, اور اس ڈکٹیٹرشپ کے دور میں میاں نواز شریف کو جیل بھیجا گیا, ایگزائل میں بھیجا گیا, اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کر لی میاں نواز شریف کو کسی نہ کسی فائنینشیل کرپشن کے کیس میں پکڑنے میں, اور کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو یہ جو اتنی بھی رحمان ملک کی جو رپورٹ ہے بیفور دا فیکٹ, اور رحمان ملک صاحب سے اگر ہم کرپشن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا کو سکھا تو سکتے ہیں اس کے بارے میں, تو اس پہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر رحمان ملک صاحب کی رپورٹ پہ کچھ ان کو تو اب JIT نے بلایا, اور زیادہ تر لگتا یہ کہ جتنے لوگوں کو بلا رہے حدیبیہ پیپر مل کا جو اہم معاملہ ہے اسی کے ارد گرد گھومنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ JIT کو سپریم کورٹ نے اختیار دیا ہے, وہ جس کو مرضی بلائیں, وہ پاکستانیوں کو بلائیں, بیرون ملک کے مقیم لوگوں کو بلائیں, وہاں پر جائیں, وہ ان کا حق ہے, اس پہ کوئی اس کو نہیں روک رہا ہے. میں یہ اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر رحمان ملک کے پاس کوئی سبسٹینسو چیز ہوتی تو وہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل ہوتا. دا فیکٹ کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہوا ٹیلز می کہ اس رحمان ملک کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور رحمان ملک کون سے کریڈیبل شخصیت ہیں کہ جن کی انٹیگریٹی کو ہم چیلنج نہیں کریں گے, جن کی کرپشن کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگائیں گے, کہ ہم ان کی رپورٹ کو سیریس لیں؟ میرے خیال سے یہ تو تھوڑی زیادتی ہے. نہیں, اس پہ کوئی بحث نہیں آپ سے کر رہا. میں نے تو جیسے شروع میں خود کہا تھا کہ ان کا تو خود کا نام ہے پینما لیکس کے اندر, اور ان سے بھی یقینی طور پہ تحقیقات ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی خود یہ کہتی ہے, ان کے سینئر لوگ یہ بات کرتے ہیں, لیکن صرف اور صرف اس رپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جب وہ FIA کے اندر موجود تھے. تب تو پارٹی سے کنڈی صاحب ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, سرکاری ملازم تھے. علی زیدی صاحب آپ کیا کہیں گے رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک BBC, گارڈین اور آپ کا بھلا کرے, جتنے بھی مشرف اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے, یہ سارے نجومی تھے. میں آپ کے شو پہ انکشاف کرنے لگا ہوں, بریکنگ نیوز چلائے, یہ سارے نجومی تھے, نجومی. بلکہ نوسٹریڈیمس کو ان سے سیکھنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ فیوچر پریڈکٹ کر رہے تھے. انہوں نے 1990s میں فلمیں بنا دی جو ان اپارٹمنٹس میں جو میاں صاحب نے 2006 میں خریدے. کہ میں کیا آپ کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ یہ وہی اپارٹمنٹس کی بات ہو رہی تھی. وہ 1990 کی دہائی میں کیسے 2006 کے اپارٹمنٹ کی باتیں کر رہے تھے؟ وہی اپارٹمنٹس, وہی ایون فیلڈ, وہی the same ones. ذرا کوئی آپ نے اگر نیریٹو بلڈ بھی کرنا ہے تو کوئی ذرا سوچ سمجھ کے تو کر لیں. وہ آپ کیسے انہیں اپارٹمنٹس کو کہہ رہے ہیں جس کے اوپر BBC نے مووی بنا دی ہے اپارٹمنٹس میں, اور آپ کہتے جی 2006 میں خریدے. کیوں مفتاح سے کیا مل رہا ہے آپ کو, مجھے بتائیں.
اچھا اب قطری شہزادہ خود تو نہیں آیا، ویڈیو لنک والی تجویز بھی مسترد ہو گئی، اب یہ جو خبریں ہیں کہ 2 ارکان وہاں جائیں گے دوحہ اور بیان ریکارڈ کرائیں گے، یہ نہیں آئی ہے، دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے. جی میں نے یہ شام کو ہی پڑھی ہے خبر کہ جناب وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ قطر جائے گی اور وہاں بھی جا کے دیکھ لیں. مطلب اب سپریم کورٹ کے اوپر ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، وہ واٹ ایور سپریم کورٹ ڈیسائڈ، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو اب لا انفورسمنٹ دیکھے اور سپریم کورٹ دیکھے، لیکن میں سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتی. وہ اس شہزادے کے گھر جائیں گے یا وہ ایمبیسی میں کریں گے یا کوئی اور ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ جے آئی ٹی اپنا آفس بنائے گی یا ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، کیا طریقہ کار. اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ چلو میں اتنا اور ٹائم بھی یہ سمجھ لیتے کہ وہ ایمبیسی میں کرتے ہیں، کیا وہ شہزادہ جو ہے وہ پاکستان کی ایمبیسی بھی آنے کی سعادت کرے گا کہ نہیں، کہے گا نہیں کہ میرے پیلس میں آ کے آپ مجھے وہ کریں. تو بہت سی کوشش. پہلی بات ہے کہ جو خط تھا اس پہ بھی تو پاکستانی ایمبیسی آپ کو یاد ہوگا نا، وہ ہے لیکن وہ سٹیمپ اور بات ہے، لیکن قطری شہزادے کا ایمبیسی میں آنا ہے یا پہلے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، پہلے کوشچن تو یہ، اس کے بعد پھر باقی کوشچن رائز ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے ایمبیسی آئے گا یا ایمبیسی میں ہوگا، کیونکہ کریڈیبل جگہ تو ایمبیسی ہے، باقی آپ کہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی مفتاح صاحب، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر جے آئی ٹی چاہے گی تو ایمبیسی جو ہے اس کو پورا اوبیسلی تعاون کرے گی. حکومت پاکستان کا، ریاست پاکستان کا ادارہ ہے. جے آئی ٹی سپریم کورٹ سے پوچھ کے جائے. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے اسکائپ پہ بھی لوگوں کی ٹیسٹیمنی لی ہے اور باہر جا کے بھی لی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھی وہ جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ موضوع سمجھتی ہیں وہ کر لیں. حکومت سے انہوں نے، ہم سے، مسلم لیگ سے، شریف خاندان سے کوئی تعاون کی بات نہیں کری. انہوں نے خود لیٹر لکھے ہیں قطری صاحبان کو، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بات ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو دوسری بات وہ بی بی سی کی رپورٹ کی کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یاد آ رہا ہے کہ راشد خان صاحب نے بھی 9 مہینے پہلے پیسے دے دیے تھے جمائمہ بیوی کے ٹی ٹی آنے سے. اور ایک بات، اور دوسری بات کہ عمران خان صاحب نے جو گھر کی پرمیشن لی تھی بنانے کی، جو اس زمانے میں تعلقہ، وہ کچھ چند سالوں پہلے لے لی تھی زمین خریدنے سے. تو ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کے اوپر ڈاکیومنٹری پہلے بن گئی، لیکن اس بات پہ ان کو حیرت نہیں ہو رہی کہ خان صاحب نے جو تھا وہ کئی سالوں پہلے پرمیشن لے لی تھی وہاں پہ گھر کنسٹرکشن کرنے کی، اور گھر کا سپوزٹلی جو کاغذات تھے وہ بعد میں آئے تھے. تو یہ میں بھائی کی نظر پیش. آپ وزیر اعظم صاحب کے، چلے میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک جملہ. جی علی صاحب. کمال یہ ہے وہ زمین خریدنے سے پہلے انہوں نے پرمیشن لے لی کہ میں زمین خریدنے جا رہا ہوں، بھائی صاحب اس پہ بنا سکتا ہوں کہ نہیں بنا سکتا. ختم. اس میں کیا بڑی بات ہے. چلے اچھا، آپ وزیر اعظم صاحب کی بات کریں گے، ان کے بچوں کی بات کریں گے، آپ لنڈن فلیٹس کی بات کریں گے، دوسری طرف سے جواب آئے گا بنی گالا کی زمین عمران خان صاحب کی. آپ یہاں پر قطری شہزادے کی بات کریں گے، وہاں پہ آئے گا راشد خان کا خط بھی آ گیا. I have to wind up here. بہت شکریہ علی زیدی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ عمران خان کی بات کریں، چاہے یہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے بچوں کی بات کریں. یہ کیسز سپریم کورٹ کے اندر ہیں، سپریم کورٹ جے آئی ٹی کو سپروائز بھی کر رہا ہے، تو فیصلہ وہیں سے ہوگا. جو بھی ہوگا معزز جج صاحبان ہی طے کریں گے. اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.